نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن نهج نهجهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللہ رب العالمین نے ہمارے اعمال کو، ہماری بندگی کو ہماری زندگی کے ساتھ مشروط کر دیا ہے، باندھ دیا ہے، جوڑ دیا ہے، یہ فرما کر کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کر یہاں تک کہ تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ اسی طرح فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اعمال صالحہ اور اعمال حسنہ اس کا تعلق زندگی کے ساتھ، اور موت کے بعد اسی زندگی کا حساب ہونا ہے، اسی پر کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملنا ہے۔ تو لہذا اپنی عبادتوں کو، اپنی ریاضتوں کو، اپنی مناجات کو کسی مہینے کے ساتھ خاص کر کے باندھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک زندگی ہے ہم سے اعمال کرنے کا مطالبہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے یہ بھی کہا، مشہور آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے پیدا عبادت کے لیے کی ہے، جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو لہذا زندگی کا تعلق، اعمال کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے۔ تو زندگی جب تک اللہ چاہے گا ہمیں حاصل ہے، اور اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ حاصل ہے، تو لہذا اللہ کی بندگی سے ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے۔ ہر بڑے ہر چھوٹے کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ہر مرد ہر عورت کو۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ جو بات ہے، جو کہ اسلام کی تعلیم کے سراسر منافی ہے، کہ رمضان المبارک میں مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، ہر شخص کی مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود وہ مسجدوں میں آتا ہے، اہتمام کرتا ہے، اور جب اس کی مصروفیت کوئی نہیں ہوتی، کہتے ہیں مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، گاہک کوئی نہیں، مارکیٹ میں سناٹے ہیں، سڑکیں جو ہیں خاموشی کا راج ہے سڑکوں پہ، اس وقت وہ مسجد میں نہیں آتا۔ ایک تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مصروفیت جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر مصروفیت اور مشغولیت رکاوٹ ہوتی تو رمضان میں بھی نہیں آتا، کیونکہ وہاں تو زیادہ مصروف ہوتا ہے۔ اصل معاملہ دل کا ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو دل سے کتنا تسلیم کیا۔ نماز ہر بالغ پہ فرض ہو چکی ہے، اس کا رمضان اور غیر رمضان سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو جب تک زندگی ہے چلے گی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان تھا وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا، فرض نماز کو دیدہ دانستہ، جان بوجھ کر، قصداً و ارادتاً کبھی ترک نہیں کرنا۔ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب و کتاب نماز کے بارے میں ہو، اس کے باوجود لوگ اسی وے اور ڈگر پہ چلتے ہیں کہ جی رمضان میں وہ آ رہے ہوتے ہیں، رمضان کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے آنکھیں موندھ لیتے ہیں کہ گویا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اذانیں ہو رہی ہیں، حی علی الصلاۃ کی صدائیں لگ رہی ہیں، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، لوگوں کو اس سے غرض ہی کوئی نہیں، وہ جی رمضان گزر گیا، ماشاءاللہ رمضان گزر گیا۔ ایک مسلم معاشرے میں اس سے زیادہ تکلیف دہ بات اور کیا ہو؟ اسلام کی یہی وہ اجنبیت ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا تھا بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا، اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا، ان قریب اجنبی ہو جائے۔ فطوبى للغرباء، اور اجنبیوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ جب لوگ فساد پیدا کریں گے وہ اصلاح کا کام کریں گے، لوگ سنتوں کو مردہ کریں گے وہ زندہ کریں گے۔ تو سب سے بڑی اجنبیت اور تکلیف دہ بات یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے گھر میں اجنبی ہو جائے۔ اسلام بیگانوں کے ہاں تو اجنبی تھا اور ہے، مگر اپنے ماننے والے کلمہ پڑھنے والوں کے ابھی وہ اجنبی ہے۔ رمضان میں جانتے ہیں رمضان کے بعد 11 مہینے غائب، یہ اسلام نہیں ہے، نہ اسلام کی تعلیمات پر عمل، یہ تو اپنی خواہشات کی باتیں ہیں۔ بتائیے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، صاحب تجارت ہیں، بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس عبادت کی کیا حیثیت ہوگی جو اپنی خواہشات سے ہو رہی ہے، جب دل چاہا کر لی، جب دل چاہا چھوڑ دی۔ تو ہم نے پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کتنا مانا ہے؟
ہمارے نسل نو کہاں جا رہی ہے، ہمیں اس سے کیا غرض، ہمیں سوچنا چاہیے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمارے احباب اور ہماری خواتین کہاں جا رہی ہیں؟ مسلم معاشرے میں اتنی بے حسی ہے کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ مسلم معاشرہ ہے کہ جو صرف چاند رات اگر پتہ چل جائے چاند ہو گیا تو سمجھ لے کہ عبادت کا جنازہ تو اسی دن نکل جاتا ہے، اسی رات کو نکل جاتا ہے۔ شیطان کتنا خوش ہوگا۔ 1400 سال پہلے یہ بات اللہ نے فرما دی تھی، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ ساری دنیا شیطان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، چند مومن بچے ہوئے، سارے لوگ اسی کی اتباع کر رہے ہیں۔ چند مومن ہیں جو بچے ہوئے ہیں، جو 24 گھنٹے کے مسلمان ہیں، 12 مہینے کے مسلمان ہیں، جلوتوں خلوتوں کے مسلمان ہیں۔ تو ہمیں اس کی بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے اور نسل نو کو بالخصوص سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کیا کرنے لگے۔ کمی کوتاہی انسان کا خاصہ ہے، لازمہ ہے، مگر اتنا بےحس ہو جانا کہ 11 مہینے گزار دینا اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صداؤں پہ لبیک نہ کہنا، زبان بھی آزاد، آنکھیں بھی آزاد، ہاتھ بھی آزاد، گویا کہ مادر پدر آزادی ہو گئی۔ یہ رمضان گزر گیا، کہتے ہیں جی شیطان کھل گیا، لوگ مذاق کے طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی شیطان کھل گیا، کیا کریں۔ تو رمضان میں بھی کتنے لوگ شیطان کے تابع ہوتے ہیں، لگے شیطان بند ہوتا ہے، اگرچہ ایک مخصوص کیٹیگری کو بند کیا جاتا ہے۔ تو اپنے منہ سے جو یہ اقرار کرے کہ جی میں شیطان کا تابع ہوں، آپ بتائیے اس کا کیا حشر ہوگا اللہ کی بارگاہ۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا، من یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ الشیطان فہو لہ قرین، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ہمارے دین سے دور ہو جاتا ہے، ہم شیطان کو خود اس کا دوست بنا دیتے ہیں، ہم ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا دوست ہوتا ہے، مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ لہذا ہمیں شدید تر اپنے اصلاح کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تم پہ تمہارے نفس کی ذمہ داری ہے، اگر تم صحیح ہو تو کسی کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو ہمیں اپنی اصلاح پہ کمر بستہ ہونا چاہیے، اور استقامت کے جو اسباب ہیں، اعمال صالح پر جو دوام، استقلال اور صبر ہے، یعنی ہم 24 گھنٹے اور 12 مہینے کے دیندار بنیں، اس کے لیے کچھ اسباب ہیں، کچھ اوراد ہیں، کچھ وظائف ہیں، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ مثلا ایک دعا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه۔ پیغمبروں کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، دعا کرتے اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے، میں نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا فرمائی، میرے والدین کو عطا فرمائی، اور میں ایسا عمل کروں جو تجھ کو راضی کرتے ہیں۔ تو توفیق مانگنی چاہیے اللہ سے۔ یہ جو ہم ایک دم سے میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ہم توفیق نہیں مانگتے اللہ سے۔ جب توفیق مانگیں گے دوام ملے گا، ہمیشگی ملے گی، مستقل مزاجی ملے گی، ہم 12 مہینے کے مسلمان بنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کہتے تھے رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آپ توفیق مانگتے تھے اللہ مجھے توفیق دے دے، میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور اچھے انداز سے تیرے عبادت کو بجا لانا چاہتا ہوں۔ انبیاء دعائیں کرتے ہیں، ہم اگر یہ دعا کریں تو ہمیں بھی ثابت قدمی ملے، ہمیں استقامت ملے۔ خوش نصیب ہوں گے جو یہ کام کرتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا، فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ۔ فرمایا سچ کو اختیار کرو، سچ لکھنا، سچ بولنا، سچ بیان کرنا، سچ کہنا، سچ سنانا، ہر شعبہ ہے زندگی میں سچائی کو رواج دے دو، سچ بولا کرو۔ سچ نیکی ہے، نیکی کا رستہ کھولتا ہے، اور نیکیاں انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں۔ ممکن ہے کہ ہمارے ہاں جو نیکیوں کا رستہ بند ہوتا ہے، رمضان کے جانے کے فوراً بعد ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بس اب تو نیکیوں کا دل آمادہ ہی نہیں ہو رہا، ہماری نسل نو تو بھاگ گئی چھوڑ کے، تو ممکن ہے کہ ہم نے جھوٹ کو رواج دیا ہو، ہم نے کسی شعبہ ہے زندگی میں سچائی کا دامن چھوڑ دیا ہو۔ سچ بولنے سے نیکی کا دروازہ کھلتا ہے، استقامت ملتی ہے، ثابت قدمی ملتی ہے، استقلال ملتا ہے، صبر ملتا ہے۔
سچ کو اختیار کرنا چاہیے. یہ معین ہے، ممد ہے، معاون ہے اعمال صالحہ کو بجا لانے میں 12 مہینے کے لیے. جب ہم سچ کو رواج دیں گے تو پھر رمضان کے نمازی نہیں بنیں گے، بلکہ ہم انشاءاللہ ساری زندگی کے نمازی بنیں گے، ساری زندگی کی عبادت کرنے والے بنیں گے. اسی طرح ان اسباب میں سے جو نیکی میں ممد ہے، معاون ہے، مددگار ہے، اس میں سے ایک رزق حلال ہے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ نے فرمایا، اپنے رسولوں کو فرمایا، رسولوں کا پیغام، ان کی امتوں کو پیغام کہ تم رزق حلال پاکیزہ روزی کھایا کر. حالانکہ انبیاء تو کھاتے ہیں، مگر امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم پاکیزہ روزی استعمال کرو، واعملوا صالحا، اور اعمال صالحہ بجا لاؤ. اس پر مفسرین نے بالخصوص حافظ ابن کثیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ رزق حلال جو ہے وہ معین ہے، ممد ہے، معاون ہے اعمال صالحہ کے بجا لانے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حرام کا لقمہ انسان کو نیکیوں سے روک دیتا ہے. حرام کا لقمہ انسان کو نیکیوں سے روک دیتا ہے. اور اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حرام ہے کیا. ہمارے ہاں کتا بلّہ خنزیر کو تو حرام کہا جاتا ہے. یاد رکھیے، بکرے کا گوشت جو حرام کے پیسے سے خریدا جائے وہ بھی حرام ہی ہوتا ہے، وہ حلال نہیں ہوتا. کسی کا حق دبا لے وہ حلال نہیں ہو جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دکھایا گیا وہ شخص جو جہنم کے اندر موجود ہے اور وہ اپنا بوجھ اٹھا رہا ہے، بنڈل اور گٹھر اٹھانا چاہتا ہے، وزن زیادہ ہے، اس کو چاہیے وزن کم کرے، وہ اٹھا نہیں پاتا، وہ اس کو نیچے رکھ دیتا ہے اور بھاگا جاتا ہے اور وزن لا کے اس پہ رکھ دیتا ہے. اتنا بے وقوف ہے، پھر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اور بھاری ہو گیا، پھر وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے نہیں اٹھایا جا رہا، اس کو چاہیے وزن کم کرے، وہ بھاگا جاتا ہے اور وزن اٹھاتا ہے، اس پہ ڈال دیتا ہے. پوچھا جبریل سے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کون بندہ ہے؟ بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو قرضہ لے لیتا ہے. پہلا قرضہ اترتا نہیں ہے، اتارتا نہیں ہے، اور دوسرا لوگوں سے لے لیتا ہے. بس بندوں کو بدلتا رہتا ہے، آج اس سے لے لیا، کل اس سے لے لیا، پھر اس سے لے لیا، اتارتا نہیں ہے. یہ بھی حرام کا لقمہ ہے. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. تمہیں کس نے کہا کہ دوسرے کا مال کھایا جائے؟ آج ساری دنیا دوسرے کے پیسے پہ عیاشی کر رہی، اللہ ماشاء. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حرام کا دائرہ کتنا وسیع ہے، کہاں تک اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو رزق حلال جو ہے وہ نیکیوں کا رستہ کھولتا ہے، ثابت قدمی سکھاتا ہے، دوام اور استقلال سکھاتا ہے، ہمیشہ کا انسان کو عبادت گزار بناتا ہے، اور حرام کا جو لقمہ وہ انسان کو نیکیوں سے روک دیتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اصلاح کی توفیق دے. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مستقل دائمی طور پہ عبادت گزار بنائے. وما توفیقنا الا باللہ.